السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی کہانی آپ کو سناؤں گا۔ آپ کہانی کا جو اینڈ ہوگا، جو کہانی کا ایک مقصد ہے، یعنی اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، اس کے اوپر آپ پوری توجہ جو ہے وہ آپ دیں گے۔ جو ویڈیو بعد میں دیکھیں گے سنیں گے، ان سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو سب سے زیادہ شیئر کیا جائے۔ مش امید تو یاشو ساری ٹھیک، اللہ تعالیٰ تھائنو صحت و سلامت۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اس وقت ہر ایک انسان جو ہے وہ پریشان ہے، وہ مسلمان ہے یا وہ غیر مسلم ہے۔ بالخصوص مسلمان جو ہیں وہ اپنے معاملات کو لے کر بہت ہی زیادہ پریشان حال ہے، اور ہر ایک اپنی پریشانی کسی نہ کسی کے سامنے بیان کرتا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے وہ اپنی فریاد، اپنی پریشانی کو تو آلریڈی بیان کرتا ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو ایک دوسرے کی ہیلپ، مدد کے لیے جو ہے وہ پیدا کیا ہے، تاکہ وہ ایک دوسرے کی ہیلپ اور مدد کر سکیں۔ جو چیز میرے پاس نہیں ہے، مجھے کوئی دوسرا وہ چیز دے، جو میرے پاس ہے میں دوسرے کی ہیلپ کروں جس کے پاس وہ نہیں ہے۔ کسی کی پریشانی، کسی کا غم میں اس کو سنوں، اس کو حل کروں، اس کو اگنور نہ کروں، کیونکہ آج وہ اس کے ساتھ ہو رہا ہے، کل سیم کنڈیشن میرے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے ہم اگنور نہ کریں، کسی کو بھی اپنے دروازے سے جو ہے ایسی ہی مت جانے دیں۔ اگر اس کی کوئی پریشانی ہے، اس کی کوئی مصیبت، وہ کسی پرابلم کے اندر مبتلا ہے، کسی پریشانی کے اندر مبتلا ہے، ہم وہ سنیں، اس بوزو تم سن تم پت کرو سو مسئلہ تم سن حل۔ اس گھسو نہ تمس یہ ونن یہ چون مسئلہ، اس ہیکو نہ ات مز کہیں تہ کر، نہ یعنی یہ ہیکو نہ اس کیازِ اس چھ مسلمان، اس چھ یقین تھاوان خدا تو خدا سن رسولس پہ، یہ سون اعتقاد، سون ایمان، یعنی یہ ہمارے عقیدے میں داخل ہے۔ ہمیں چاہیے ہم دوسرے کی پریشانی سنیں اور اس کی ہیلپ کریں، اس پریشانی کو دور کریں، کیونکہ آپ نے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنی ہوگی کہ اگر مغرب کے اندر کسی مسلمان کو درد ہے، یا مشرق کے اندر کوئی مسلمان پریشان ہے، وہ کسی تکلیف میں ہے، تو مغرب کا مسلمان، وہاں پر بیٹھا ہوا مسلمان، اس کی تکلیف کو وہ محسوس کرے، اس کی تکلیف کو دور کرے، کیونکہ ہم تمام مسلمان ہیں، ہمیں ایک دوسرے کا دکھ اور درد جو ہے یہ برداشت نہیں ہونا چاہیے۔ آپ اس کہانی پہ ذرا غور کریں جو میں ابھی آپ کو سنا رہا ہوں، اس میں ایک سبق ہے جو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں۔ دپان چھو اخ گھر وول اوس، ام سن گھرن مز ٲسۍ گگر، ام لگو ژھل۔ ژھل چھُ ونان کٲشِر پٲٹھۍ گگر رٹنہٕ خٲطرٕ چھُ آسان اکھ چیز اکھ، سوے لگو ام گگر رٹنہٕ خٲطرٕ۔ مگر یم سات یہ ژھل اوس لاگان، گگر اوس دوٗرِ پٮ۪ٹھ، یہ تمام اوس یس مالکِ مکان اوس، یہ کران اوس، یہ اوس گگر وچھان۔ تو گگر چوہا جو تھا اس کو سمجھ آ گئی کہ یہ چھل جو ہے یہ میرے لیے لگا رہا ہے، یہ پھندا جو ہے وہ میرے لیے لگا رہا ہے۔ تو جب اس گھر والے نے پھندا لگایا، یہ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ تو چوہا جو ہے، کیونکہ اسی کے لیے لگایا گیا تھا، تو یہ اپنی شکایت لے کر جو ہے یہ کبوتر کے پاس جاتا ہے۔ تو کبوتر سے کہتا ہے کہ کبوتر، اس طرح معاملہ ہے کہ جو گھر والا ہے اس نے مجھے پکڑنے کے لیے اس نے پھندا لگایا ہے اور مجھے وہ پکڑے گا، میری بات آپ سنیں، آپ میری کوئی ہیلپ کریں۔ تو کبوتر نے کہا یہ آپ کا مسئلہ ہے، میں اس میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں۔ اس نے اگنور کیا اور چوہا وہاں سے چلا جاتا ہے، مرغے کے پاس پہنچتا ہے۔ جب سیم کنڈیشن جیسے کہ آج ہم انسانوں کے اندر ہوتا ہے، وہ مرغے کے پاس جاتا ہے تو مرغے کو اس نے اپنی پریشانی بتائی، تو مرغے نے بھی یہ کہہ دیا یہ آپ کا مسئلہ ہے، یہ چھُنہٕ میون مسئلہ کینٛہہ، یہ چھُ چون مسئلہ، یہ چھُنہٕ میون مسئلہ کہ یِتھ کٔنۍ وٕنکٮ۪نَس أسۍ چھِ وَنان۔ اگر سوسائٹی کے اندر، معاشرے کے اندر مظالم ہم مسلمانوں کے اوپر ہوتے ہیں، کشمیر کے لوگوں پہ ہوتے ہیں، تو اگر ہم یہ فریاد لے کر کسی دوسرے کے پاس جاتے ہیں، وہ ہمارا تماشا دیکھتا ہے، یعنی وہ ہمارے مسئلے کا حل نہیں نکالتا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم سب ایک جٹ ہو کر اس کی ہیلپ کریں، اس کی مدد کریں، یعنی اس کو پریشان نہ ہونے دیں، اس کو سختی مصیبت سے ہم نکالیں، کیازِ اس چھُ مسلمان۔ اس کے بعد مرغے نے بھی اس کو اگنور کیا، تو وہ اپنی پریشانی لے کر بکری کے پاس جاتا ہے۔ تو اس نے بکری سے یہ کہا، یوں تو ایک کہانی ہے یہ، مگر اس کے اندر بہت زیادہ سبق ہے۔
اس نے بکری سے کہا کہ اس طرح کا معاملہ ہے، تو بکری نے بھی اس سے اگنور کیا اور اس سے کہا یہ چون مسئلہ یہ میون مسئلہ کہ، تو وہ مایوس ہو کر وہاں سے واپس آ جاتا ہے۔ اب دیکھو اللہ کا کرنا کیا ہوتا ہے کہ یہ گھر وول ام سن خانداری ات کمرس مز آو امس کیا تمت کر ام وچ ات کمرس مز صرف لوگمت، یعنی یہ فندہ جو اس نے چوہے کے لیے لگایا تھا، اس فندے کے اندر ات ژھلہ مز صرف لوگمت۔ تو اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا دیکھنے کے لیے، تو سانپ اٹھا اور سیدھا اس کو ڈنگ مارا۔ جو ہے گھر کی جو بیوی تھی، اس مرد کی جو بیوی تھی، اس مال کے مکان ام سن خانداری شریک حیات امس دت سرفن ٹوپ، یعنی یہ پھندا جو تھا وہ چوہے کے لیے لگایا گیا تھا، تو اب سانپ اس میں پھنسا تھا، سانپ نے اس کی بیوی کو جو ہے وہ کاٹ دیا، یہ بے ہوش ہوگی۔ تو گھر والا جو ہے اپنی بیوی کو لے کر حکیم کے پاس گیا، تو حکیم سے کہا کہ اس طرح کا معاملہ ہے، تو حکیم نے کہا کہ آپ ایک کام کریں، آپ کسی جگہ سے کبوتر لائیں اور اس کو ذبح کریں، اس کا خون جو ہے اس کے اوپر ڈالیں یا اس کبوتر کی رس بنا کر اس کو پلائیں، دونوں میں سے آپ ایک چیز کو لے سکتے ہیں جس سے یہ ٹھیک ہو جائے گی۔ مگر ہوا یوں کہ کبوتر ذبح ہو گیا، مگر اس کی بیوی کو شفا نہیں ملی، اور یہاں تک کہ اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ جب اس کا انتقال ہو گیا، انتقال ہونے کے بعد مہمان آئے، تو مہمانوں کے لیے اس گھر والے نے مرغے کو ذبح کیا اور ان مہمانوں کو کھلا دیا۔ یعنی آپ دیکھیں کہ چوہے کا معاملہ اس سے کیا ہوا، اور پھر مرغے کا معاملہ اس کے ساتھ کیا ہوا۔ یعنی اگر چوہے کی بات مرغے نے مانی ہوتی، اس کا مسئلہ حل کیا ہوتا، تو آج مرغا بھی زندہ ہوتا۔ نتیجہ یہ نکلا، پھر کچھ وقت کے بعد اس گھر والے نے نظر و نیاز کی اور لوگ آئے اور اس نے بکری کو ذبح کر دیا، لوگوں نے کھایا۔ اب آپ اس کہانی سے کیا سبق لیتے ہیں کہ بکری نے اگنور کیا، مرغے نے اگنور کیا، جو کبوتر تھا اس نے بھی اگنور کیا۔ اگر ان تینوں نے اس چوہے کی ہیلپ کی ہوتی، اس کی مدد کی ہوتی، یہ تینوں زندہ ہوتے، ان کے ساتھ برا نہ ہوتا۔ سیم ٹو سیم کنڈیشن ہماری ہے کہ ہماری سوسائٹی میں، ہمارے معاشرے میں، ہم مسلمانوں کے اندر اگر ہمارے پاس کوئی فریاد لے کے آتا ہے، مدد کے لیے آتا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی مدد کریں، اس سے پہلے کہ کل ہم خود اس پریشانی کے اندر مبتلا ہو جائیں گے۔ میں نے ٹاٹھو ایشو کشیر، ہماری ایک تاریخ ہے، ہماری ایک پہچان ہے، ہم غیروں کی مدد کرتے ہیں، اپنوں کی تو بات ہی نہیں ہے۔ اس پز یس تہ انسان اس نش یس تہ مسلمان اس نش پن مسئلہ ہت، اس پز سہ مسئلہ تم سن حل کرن، نہ کہ اس گھو تمس یہ ون یہ چون مسئلہ اس کیا کر۔ عمومی طور پہ آج ہم دیکھتے ہیں یہی بات جو ہے وہ عوام کہتی ہے، لوگ کہتے ہیں یہ چون تکلیف اس کیا کر۔ نہیں میرے دوستوں، میری تکلیف آپ لوگوں کی تکلیف، آپ کی تکلیف میری، کیونکہ ہم مسلمان ہیں۔ میں کت کن گس برداشت کہ میون مسلمان بوائے آس تکلیفس اندر اور بگس تماش وچن، میں کیسے یہ برداشت کروں گا؟ اس لیے میں نے ٹاٹھو بزرگ و جوانوں، اس کہانی سے ایک سبق ملتا ہے، ات پر کریو عمل، اگنور مت کریں آپ کسی کو بھی، جس کو آپ سختی میں مصیبت میں پریشان دیکھیں آپ اس کی ہیلپ کریں، اس کی سختی مصیبت کو دور کریں۔ آج اس کی باری ہے، کل ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ آج کسی عالم کی پکڑی اور عزت کو اچھالا جا رہا ہے، کل آپ کے ساتھ ہوگا۔ آج کسی کے اوپر چھاپے پڑ رہے، کسی کی پراپرٹی کو سیز کیا جا رہا ہے، کل آپ کے ساتھ ایسا ہوگا۔ اس سے پہلے کہ ہمارے ساتھ ایسا ہو، اس پج نہ اگنور کروں کہ بلکہ ہم عقل سے کام لیں اور ان معاملات پہ، ہم ان باتوں پہ غور کریں۔ اللہ تبارک و تعالی کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوسٹی مسلمان یہ ویڈیو جو ہے وہ بعد میں دیکھیں گے آپ لوگ، آپ اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔